الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 15ویں پارے کی ایک آیت کریمہ کا حصہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے کہ یہ قرآن مجید کتاب لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے نازل کی ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. سیدھے راستے کی رہنمائی کے لیے یہ کتاب ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تلاوت کیا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے سے عروج ملا ہے. جنہوں نے اس کو پڑھا، سیکھا، عمل کیا، ان کو عروج ملا ہے. اور عروج یہاں مطلق ہے، یعنی دونوں جہانوں کا عروج. یہاں قید نہیں لگائی کہ کون سا عروج ہے، مکمل عروج مراد ہے. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ. اور اس کتاب کو نہیں مانا، نہیں پڑھا، اس کے مطابق عمل نہیں کیا تو ذلیل ہو گئے. اور یہ ذلت دونوں جہانوں کی ہے. بات یہ ہے، ربیع الاول مہینے کی مناسبت سے ہم جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب بیان کر رہے تھے کہ آپ کو اللہ نے نبی بنایا اور سب سے پہلی آیت جو نازل کی ہے وہ بھی تعلیم سے متعلق ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو کہ آپ پڑھیے، اللہ کا نام لے کے پڑھیے، تعلیم سیکھیے. اور القلم کے ذریعے سے سیکھی جائے گی تعلیم. میں نون والقلم وما یسطرون میں بات کر چکا ہوں یہ قلم کتنے ہیں اور کیا کیا لکھنے والے ہیں. یہ قلم، سب سے پہلے قلم سے لکھنے والے پیغمبر کون سے ہیں. صرف اتنی بات اس وقت کرنی ہے کہ تعلیم کا حکم پہلی وحی میں ہی عطا کر دیا گیا ہے. تعلیم ہی انسان کو جہالت سے نکالتی ہے، درندگی سے نکالتی ہے، بے امنی سے نکالتی ہے. تعلیم ہی انسان کو شائستگی عطا کرتی ہے. اب یہ بات ہے
کہ کون سی تعلیم ہے کہ جو انسان کو انسانیت عطا کرتی ہے، اچھے اخلاق مہیا کرتی ہے؟ کون سی تعلیم ہے؟ اگر ہم دنیا کے دانشوروں سے پوچھیں تو اختلاف ہوتا جائے گا۔ کوئی کہے گا فلانی تعلیم دیں، کوئی کہے گا فلانی تعلیم دیں، یہ ہمارا نصاب صحیح ہے۔ لندن والے کہیں گے ہمارا نصاب صحیح ہے، فلانا کہیں گے ہمارا نصاب صحیح ہے۔ اختلاف ہو گیا، اور ہر کوئی اپنی تعلیم کے صحیح ہونے پر، کارآمد ہونے پر، مفید ہونے پر دلائل بھی دے گا، اور دوسرا دلائل توڑ بھی سکتا ہے، کیونکہ دونوں انسان کے ایجاد کردہ گویا کہ تعلیمی نظام ہے۔ اور ایک انسان کو انسان کامل بنانے کے لیے عقیدے سے لے کر معاشرت تک کے تمام نظام کو مہیا کرنے کے لیے خالق کائنات نے خود ایک تعلیم بھیجی ہے۔ اس تعلیم کے مقابلے میں کوئی دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیمی نصاب مہیا کرنے والے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے ہی پڑھنے کا حکم دیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف تعمیر کیا تو اللہ سے اجرت مانگی، وجعلنا مسلمین امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ خیال کرنا ایت سے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ پاک نے چوتھے پارے میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی مقبولیت کی یہی ترتیب بیان کی، لیکن نظام تھوڑا سا بدلا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ہے یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یزکیہم آخر میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ بیت اللہ شریف تعمیر کر دیا، تیرا دارالعلوم بنا دیا ہے، اس میں جو آپ نے آخری امام الانبیاء معلم کائنات بھیجنا ہے وہ میری اولاد میں سے ہو، بس یہ اجرت ہے میری۔ اللہ پاک نے چوتھے پارے میں اس دعا کی قبولیت کی صورت بیان فرمائی، لیکن چار چیزیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نسل میں سے جو امام الانبیاء بھیجنے، چار اس کی خوبیاں ہونی چاہیے، وہی چار بیان کی ہیں لیکن ترتیب بدل دی ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر، اور یہ جملہ قسمیہ ہے۔ لقد جب ڈبل تاکید آ جائے نا جی، لفظ قد بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے، لام بھی تاکید کے لیے، جب دوہری تاکید آ جائے تو وہ قسم کا معنی دیتا ہے، اتنا مضبوط جملہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے پیغمبر بھیجا، امام الانبیاء بھیجا۔ اس کا کام کیا ہوگا؟ مقاصد بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مقاصد بعثت نبی، نبی کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے وہ یہاں پر بیان فرمائے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات، اللہ کی کتاب کی آیات کی یہ تلاوت کریں گے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور دلوں کو صاف کریں گے، تزکیہ نفس کریں گے۔ زکا یزکی، تزکیہ پاک کرنا، پاکیزہ کرنا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ،
اور تیسرا مقصد بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی تعلیم دے گا لوگوں کو، یہ جو ہم نازل کر رہے ہیں کتاب، والحکمہ، اور آخر میں حکمت، دانائی، فراست، تدبر، سمجھ یہ عطا کرے گا۔ اور یہ لوگ تو پہلے گمراہ تھے، اس کتاب کی برکت سے اللہ نے جنہوں نے مانی بات اور ہدایت ہو گئی، ظلمات سے نکل گئے۔ تو بات یہ ہے دوستو کہ جو بھی تعلیم ہے سب اچھی ہے، دنیا کا راستہ دکھاتی ہے، اس کے مطابق بھی عمل ہو جائے تو اچھی بات ہے، اور اسلام تو منع نہیں کرتا اس چیز سے۔ آپ نے خود حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ بھائی دوسری زبانیں سیکھو، جب ادھر ادھر سے لوگ وفود ملاقات کے لیے آتے ہیں تو آپ ترجمہ کر دیا کرو، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ بھائی صلح حدیبیہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ ہو یا علی، آپ نے کہا حضور میں نہیں مٹاتا ہوں، آپ نے فرمایا تھا نا میرا نام یہ محمد رسول اللہ سے چڑھ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی نے کہا حضرت مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کا نام مٹاؤں، یہ ادب کی بات ہے، آپ کا نام ہے۔ آپ نے کہا لاؤ قلم، آپ نے خود لکھنا شروع کر دیا، اور پوری 10 سطریں آپ نے صلح حدیبیہ میں وہ لکھ دی ہیں۔ یہ جو لفظ امی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 15ویں پارے میں اور 9ویں پارے میں ذکر ہوا، امی کا مطلب نبی کی نسبت سے یہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کا ہم نے آپ کو شاگرد نہیں بنایا، اللہ پاک نے اپنا شاگرد بنایا، کہیں واسطہ جبرائیل ہیں کہیں نہیں بھی ہیں، تو یہ اعزاز ہے۔ اور تمام علوم کا مرکز جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا، علوم آسمانی سب سے اونچا علم ہے۔ تو بات کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لکھ دی ترتیب، آپ کے لیے زبان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ فلانے لوگ آئیں اور آپ زبان نہ سمجھ سکیں، کہ وہ دعا ہی کرنی تھی، تمام زبانیں عطا کر دی جاتی۔ اصل زبان عربی ہے، کائنات دونوں جہانوں کی اصل زبان عربی ہے، وہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب ہیں۔ صرف 4 پیغمبر عربی آئے ہیں، شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اصل زبان عربی ہے، باقی زبانیں اور کتابیں نازل ہوئی اس علاقے کا لحاظ کیا ہوا، لیکن آپ حدیث کی روشنی مطالعہ کریں، قبر میں من ربوں کا من نبیوں کا عربی زبان میں سوال ہے، آخرت کی زبان جنت کی زبان عربی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے۔ اب آپ کے لیے اور زبانیں بولنا کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن یہاں امت کو سبق دینا مقصد ہے کہ دوسرے زبانیں سیکھو۔ حضرت زید حاضر ہوئی، حضرت حضور مجھے تو مشکل لگتی ہیں، زبانیں مشکل لگتی ہیں۔ آپ نے قریب بلایا، ہاتھ پھیرا نا، دم کیا۔ آج دنیا دم کا بھی انکار کرنے لگ گئی نا، وہ اصل میں لوگوں نے دم کرنے والوں نے بھی کچھ اور ہی ڈرامے شروع کر دیے نا، جو پھر دوسرے مقابلے والوں نے پھر کہا دم ہی چھوڑ دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کا ہاتھ پھیرا، کہا جاؤ زید زبانیں سیکھو۔ زید کہتے تھے میں جس زبان کو سیکھنے جاتا لگتا تھا یہی میری مادری زبان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ ہوا۔ کیوں؟ دوسروں کو اس لیے بتایا کہ یہ کام کرنا ہے، یہ سیکھنا ہے، اسلام کا پیغام پہنچانا ہے۔ نبی آخری پیغمبر ہے، اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اور نبی کا جو پیغام ہے یہ لے کر چلنا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر میں یہی بات ہے۔ اور کنتم خیر امۃ میں مخاطب اول صحابہ کرام ہیں، اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، اور اس کے بعد پوری امت ہے، لیکن اس بات کو سیکھ کے آگے جانا ہے، سیکھ کے آگے جانا ہے۔ تم بہترین ہو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1,24,000 کے لگ بھگ تو حجۃ الوداع میں موجود تھے نا جی، لیکن بہت سارے حج میں نہیں بھی جا سکے، لیکن 1,24,000 کے لگ بھی کی کر دو، کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو مبلغ اسلام میں ہو، سارے دین کو سیکھا، لوگوں کو سکھایا۔ اس لیے دوستو یہ دین بس چند عشروں میں 30 کر دیں، 24 میں بھی کافی ہو گیا، لیکن چلو آپ 30 کر دیں، 30 ہجری تک تمام دنیا میں دین متعارف ہو چکا تھا، تمام دنیا میں، اس لیے کہ ہر صحابی نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا، اس صحابی نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق پڑھا، دوسرے ساتھی کو ضرور سکھایا۔ اچھا، وہ دوسرے کاموں سے پیچھے نہیں رہے تھے۔ یہاں میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دشمنان اسلام نے دوستو، جہاں ان کے اپنے ذہن تو گندے ہیں ہی ہیں نا جی، ہمارے ذہن بھی گندے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے کالم لکھتے ہیں، ایسے پروگرام نشر کرتے ہیں کہ اسلام پڑھنے سے دنیا سے پیچھے رہ جاؤ گے، دنیا سے پیچھے رہ جاؤ گے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کسی شعبے میں پیچھے نہیں تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم دنیا کے علوم کی طرف صحیح توجہ نہ دیں، تو یہ ہماری کمزوری ہے، اسلامی تعلیم کی کمزوری نہیں ہے۔ اور بڑے بڑے گزرے فلاسفر وغیرہ فلکیات کے نظام والے مسلمان نہیں تھے، تو اس کے بعد اب سو جو گیا مسلمان یا سلایا گیا ہے، ایک مدت ہو گئی سونے کو۔ ترقی کی منزل میں اسلام منع نہیں کرتا، اسلام تو ترغیب دیتا ہے۔ آپ غور کریں کہ سب سے مبارک دن اسلامی شریعت میں وہ جمعے کا دن ہے، اور یہودیوں نے خود اپنے لیے ہفتے کا دن منتخب کیا ہے، عیسائیوں نے خود اپنے لیے اتوار کا دن منتخب کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سید الایام عطا کیا گیا ہے کہ یہ سب سے مبارک دن ہے کہ اسی میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا جنتیوں کو، اسی دن قیامت برپا ہوگی، یہی دن آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ہے، دنیا میں اترنے کا وغیرہ بہت ساری چیزیں جمعے کے دن کے ساتھ متعلق ہیں۔ یہ سید الایام ہے، سید الایام۔ بہت فضیلت ہے جمعے کی نماز کی ادائیگی کی۔ فرمایا ایک جمعے کو پڑھ کے دوسرے جمعے کی نماز کی ادائیگی جو کرتا ہے تو 10 دن کے گناہ اس کے، جمعے سے جمعے کے بھی گناہ معاف ہو گئے، مزید 3 دن اور گناہ معاف ہو گئے۔ عرض کیا حضور 3 دن اور کیوں؟ جمعے سے جمعہ کافی ہے، پھر آگے جمعے سے جمعہ؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کا کم از کم اصول یہ ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دیتا ہے، اس لیے ایک جمعہ سے جمعے تک بھی گناہ معاف اور 3 دن مزید بھی۔ جمعہ اتنا مبارک دن ہے، اور اس میں چند سورتوں کی تلاوت دنیا آخرت کے لحاظ سے بہت فضیلت والی ہیں۔ مشہور تو بہت زیادہ سورہ کہف ہے کہ بندہ فتن سے محفوظ رہتا ہے اور دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا، اور دجال کا فتنہ معمولی فتنہ نہیں دوستو، دنیا پھنس جائے گی۔ غور سے سنو بات، کہیں دنیا پھنسی ہوئی تو نہیں ہے، دجالی فتنے شروع ہیں، اس کے کرتب شروع ہیں دجالی فتنے کے، اور دنیا پھنس جاتی ہے، اس کو وہ مزین نظام نظر آتا ہے، اور وہ بڑا دجال ہے جو آئے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام، اور اس وقت وہ مقابلہ ہوگا وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کی ذریت پہلے سے پہنچ چکی ہوگی۔ اور کفر یہ کہتا ہے کہ ہم دجالی ہیں، ہم مقابلہ کریں گے، مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے، یہ کہتے ہیں، اور مسلمان کو غصہ نہیں آتا، غیرت نہیں آتی۔ بات کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ تعلیم عطا کی ہے، اور یہ مزین اچھا صاف ستھرا یہ نظام عطا کیا ہے، تو اس سے دنیا سنوری، ایسی سنوری کہ ان کو حقیقت سمجھ آنے لگ گئی۔ تو یہیں پر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تو بات یہ کہ اسلام دیگر تعلیمات سے منع نہیں کرتا، وہ تعلیم سیکھی، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اور دنیاوی لحاظ سے بھی خوب آگے بڑھے۔ بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 غلہ اونٹوں کا جو تقسیم کر دیا، یہ 1000 غلہ اونٹوں کا ویسے ہی ہو جاتا ہے، کاروبار تھا نا، باہر سے منگوایا تھا نا، اسلام کاروبار سے تو منع نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں اسلام کا مطالعہ کریں، اس کو سمجھیں کہ جمعہ سید الایام ہے، کتنا مبارک دن ہے۔ سورہ کہف کی بات کر رہا تھا کہ یہ اس میں دجالی فتنے سے اللہ محفوظ رکھتا ہے، لیکن اور بھی سورہ دخان پڑھنے کی بھی فضیلت ہے، سورہ جمعہ پڑھنے کی بھی فضیلت ہے، سورہ دہر پڑھنے کی بھی فضیلت ہے، سورہ آل عمران پڑھنے کی بھی فضیلت ہے، سورہ حامیم سجدہ پڑھنے کی بھی، یہ 10 صورتیں ہیں جو جمعے سے متعلق ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جمعہ اتنا مبارک دن ہے، قرآن مجید نے کیا فرمایا سورہ جمعہ میں؟ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ
وابتغوا من فضل اللہ، بھائی نماز ادا ہو گئی، نکل جاؤ زمین میں رزق تلاش کرو۔ جمعے کے دن بھی یعنی صیغہ امر ہے۔ ہم علمی بحث میں جائیں تو یہ کہہ دیں گے کہ امر یہاں پر استحباب کے لیے ہے، یہاں امر اجازت کے لیے ہے۔ کوئی جمعے کی بہت زیادہ فضیلت سن کر کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جمعے کے دن دنیاوی کام کرنا حرام ہے، کوئی یہ نہ سمجھ لے۔ اس لیے یہاں پر فرمایا کہ جب جمعے کی نماز کی ادائیگی ہو جائے فانتشروا فی الارض، صیغہ امر ہے۔ اور اصحاب الظواہر کے نزدیک تو امر وجوب کے لیے ہے۔ یہ تو فقہاء پر اللہ 1000 کروڑ رحمتیں کریں کہ انہوں نے قرآن مجید کی ایک ایک آیت کی شرح بیان کی ہے کہ یہاں پر امر وجوب کے لیے، یہاں استحباب کے لیے، یہاں اجازت کے لیے۔ مثلا جب وَإِذَا حَلَلْتُمْ، احرام باندھا، عمرہ ادا کیا، حج ادا کیا، فرمایا کہ جب تم حلال ہو جاؤ، احرام سے پاک ہو جاؤ، نہا دھو لیا، گنجا کرا لیا، دوسرے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، فَاسْتَعْدُوا، امر ہے، صیغہ امر ہے، شکار کرو، صیغہ امر ہے، شکار کرو۔ امر وجوب کے لیے آتا ہے اصحاب الظواہر کے نزدیک، جو صرف ترجمہ جو فقہائے امت، فقہائے اعظام رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق اور تشریح کو نہیں مانتے، ہم رجال نحن رجال، ہم رجال نحن رجال، اور تم رجال اور ان رجال میں فرق ہے، ان کی ساری راتیں عبادت میں گزری، تم کیا عبادت کرتے ہو۔ بہرحال فاستعدوا، جب تم احرام کی چادروں سے پاک ہو جاؤ، سلے ہوئے کپڑے پہن لو، نہا دھو، شکار کرو، صیغہ امر ہے، لیکن امر وجوب کے لیے نہیں۔ یہ فقہائے امت کے ارواح عالیہ کے اوپر اللہ پاک کروڑوں رحمتیں کرے، انہوں نے تشریح کر دی کہ یہاں امر اباحت ہے، یعنی آپ شکار کرنا چاہو تو اب تک منع تھا، اب جائز ہو گیا ہے، حلال ہو گیا۔ یہی بات جمعے کی ہے۔ فرمایا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، آرڈر کیا اللہ کا نظام۔ ایک ہی آیت میں قضیت الصلاۃ سے پہلے صیغہ امر آیا، وہ وجوب کے لیے ہے، وجوب کے لیے ہے۔ اذان کے بعد اگر کاروبار کیا تو حرام ہو جائے گا، جائز چیز بیچی، جائز نفع لیا تو بھی حرام ہو جائے گا۔ صیغہ آرڈر ہے، امر ہے، امر وجوب کے لیے۔ فرمایا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا، دوڑو، یعنی آہستہ آہستہ چال بھی نہیں، تھوڑی تیز چال چلو، دنیا کو پتہ چل جائے کہ مسلم نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن صبح جلدی کیونکہ سارے حوالی میں ارد گرد میں جمعہ مسجد نبوی میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا، دور سے جلدی صحابہ کرام آ جاتے تھے۔ تو یہی تو اصحاب الظواہر داؤد ظاہری کو اور دوسرے حضرات کو یہ شک ہو گیا کہ جمعے کی اذان ظہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے ہی دے دینی چاہیے۔ وہ اس لیے شک ہو گیا نا، وہ ترجمے کو صرف مانتے ہیں نا، ترجمے کو صرف مانتے ہیں جی۔ تو کیونکہ علاقے سائڈوں میں تھے نا جی، اب تو مدینہ ماشاءاللہ اتنا بڑا ہو گیا، لیکن لوگ پیدل چل کے آتے تھے، جلدی آتے تھے تاکہ جمعے کی نماز میں پہلے بیٹھیں، حاضری پہلے لگائیں، یوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی آ جاتے تھے۔ تو اصحاب الظواہر کو کیا ہو گیا کہ وہ جی صحابہ کرام 12 بجے سے پہلے ہی آ جاتے تھے، لہذا جب نمازی آ جائے جب ہی اذان بھی دے دو۔ ایسی بات نہیں، اذان اپنے ٹائم پر ہوئی ہے، وہ جلدی آ جاتے تھے۔ اور حدیث میں دوستو جمعہ ایک کیا مشکل ہے، ہم تو ساری زندگی ضائع کرتے جا رہے ہیں نا، اور کیا ہمارے پاس ہے۔ جب اذان ہو جائے اب لوگوں میں اس میں اختلاف شروع کر دیا ہے، اور چیزوں میں کوئی نہیں اختلاف ہوتا، بازار لیٹ جاؤ یا دیر میں جاؤ، یوں جاؤ یا فلان جاؤ، کوئی نہیں اختلاف۔ بھائی پہلی اذان مراد ہے یا دوسری اذان مراد ہے؟ پہلی اذان مراد ہے اور دوسری، اور نماز میں جتنا مسجد میں جلدی آئے گا اتنا فائدہ ہوگا، تو اسی چکر میں پڑا رہے کہ پہلی اذان مراد ہے یا دوسری اذان مراد ہے۔ اور وہ حدیث صحیح مشہور حدیث ہے جس میں فرمایا کہ میرے امتیوں پر میری سنت اور میرے اصحاب خلفائے راشدین کی سنت تمہارے اوپر لازم ہے۔ خلفائے راشدین میں عمر نے تراویح ایجاد کی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اذان ثانی جمعے کی اذان اول جو ہے ایجاد کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صحابہ ہیں، اور کسی صحابی نے اختلاف نہیں کیا۔ صحابہ عثمان غنی سے ڈرتے تھے؟
یا عمر فاروق سے ڈرتے تھے کہ 20 طرح میں کیوں سب کا اجماع ہوا؟ بھائی صحابہ سے زیادہ نبی کو کون جانتا ہے؟ صحابہ سے زیادہ نبی کی بات کون سمجھتا ہے؟ جی وہ پہلے شاگرد ہیں، انہی کے ذریعے سے، انہی کے واسطے سے ہمیں قرآن ملا، انہی کے واسطے سے ہمیں نبی کے ہر فرمان ملا، انہی کے واسطے سے نبی کی ہر حرکت، سکون، اٹھنا بیٹھنا، وضع قطع ملا ہے۔ یہ صحابہ پہلے ترجمان شریعت ہے یہ۔ تو بات یہ پہلی اذان ہے، مفتہ بہی قول پہلی اذان ہے دوستو۔ جب اذان ہو جائے چھوڑو، فسعو، کاروبار چھوڑ دو، فسعو، دوڑو، یعنی عام چال بھی نہیں، تھوڑا تیز چلو۔ اللہ کو بھی خوشی ہوگی، فرشتوں کے سامنے فخر سے یہ بیان فرمائیں گے، دیکھو جمعے کی اذان ہو گئی، لوگ دوڑتے ہوئے تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں بھی فسعو کا لفظ استعمال ہوا، اور صفا مروہ کے درمیان میں جو دوڑنا ہے اس میں بھی صحیح کا لفظ، یہی لفظ، یہی مادہ ہے، سین عین یا، سین عین یا کا معنی ہوتا ہے دوڑنا، تیزی، تھوڑی تیزی دکھاؤ۔ جو بندہ جلدی آئے گا، جو بندہ جلدی آئے گا نماز پڑھنے کے لیے، امام کے آنے سے پہلے بعض رات نے یہ بات لکھی ہے حدیث کی روشنی میں، بعض نے لکھا ہے کہ اذان سے پہلے یعنی اذان اول سے پہلے جو آئے ان کی حاضری لگائی جاتی ہے، جمعے میں حاضری لگائی جاتی ہے، فرشتے مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہوتے ہیں، حاضری لگاتے ہیں کون جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے آیا۔ اور یہاں تو دوسری اذان بھی ہو جاتی ہے، تو اس وقت بھی بابو ابھی فارغ نہیں ہوتا اپنے مصروفیات سے۔ جیسے یہاں اختلاف، بس امام بیٹھ گیا، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے آپ بھی بیٹھ جاؤ اور امام کی بات سنو، وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا فرشتوں کو بھی حکم ہو گیا، کتاب بند کر دی گئی، جو حاضری لگ گئی سو لگ گئی۔ جو سب سے پہلے آیا اس نے اونٹ ذبح کر کے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، پھر بعد میں آیا، پھر بعد میں آیا، آخر میں مرغی کی بات ہے۔ تو بادشاہ جمعہ ایک مبارک دن ہے دوستو، اس کی ادائیگی کے لیے انسان صبح سویرے تیاری کرے، صاف ستھرے کپڑے پہنے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جن سے ہو سکے وہ سید الایام کے لیے لباس عمدہ بنا کے رکھیں، جو جمعے کے دن پہنے پھر اس کے بعد اتار لیں، اور آگے حدیث کے لفظ ہے کہ کام کاج میں اس لباس کو استعمال نہ کریں، کام کاج میں اس کے لباس کو استعمال نہ کریں۔ چلو کوئی بات نہیں ہے، آپ کے دفتر ہیں، آپ ساتھ کیا کپڑے، لیکن صبح اچھا کپڑے پہن کے آئیں جمعے کی نماز کی ادائیگی کے، اور شام کو اتار دیں دوسرے دن، اور کام کاج میں جمعے کے لباس کو استعمال نہ کریں۔ اتنی بڑی بات ہے یہ۔ اچھا لیکن جب جمعے اتنی بڑی فضیلت والی عبادت آپ نے ادا کر دی، اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے آپ کی حاضری ہو گئی، جمعے کی نماز کی ادائیگی ہو گئی، اب نکل جاؤ، اللہ سے رزق حلال مانگو، تلاش کرو رزق حلال۔ اچھا آپ نے مسجد میں داخلے کی دعا، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ رحمت کے دروازے کھول دے۔ یہ ساری رحمت ہی ہے نا، مسجد رحمت ہوتی ہے، دروازے یار اب سارے کھول دے۔ جی فارغ ہو گئے، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد، اب جی بایاں قدم باہر رکھنا ہے پہلے، اللہم انی اسألک من فضلک اے من رزقک۔ بے شک حدیث کی کتابوں میں شرح پڑھیں، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من رزقک، اے اللہ میں نماز پڑھ لی ہے، آپ کے در پہ حاضری ہو گئی ہے، اب میں آپ سے رزق حلال مانگتا ہوں، آپ چاہیں۔ نمازی شخص کے تمام نظام ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو میں بتا رہا ہوں دوستو، تعلیم دنیا نے بھی دی ہے اور ان میں اختلاف ہے، کیا انسانیت دی، کیا دیا، کیا کچھ دیا، اور مغرب سے متاثر زدہ پھر ہمارے بعد بادشاہ بھی ان کی باتوں پہ آ کے یہ کہتے ہیں ہاں سورہ انفال کی آیات نکال دینی چاہیے، اس میں سخت آیتیں ہیں، اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ، اس میں جہاد کی آیتیں ہیں، جی اس میں منافق قاتلوہم حیث ثقفتموہم،
کفار کے ساتھ جہاد کرو، جہاں تم پاؤ ان کو قتال کرو، ان کے جب وہ شروع کر چکے ہیں تم سوئے رہو، قتال کرو۔ یہ جہاد کی آیتیں سورہ انفال سے نکال دینی چاہیے۔ یہ کفر نے کہا، اور پھر ادھر سے انہوں نے بھی کہا یوں ٹھیک ہونا چاہیے، یوں ٹھیک ہونا چاہیے، اس طرح غلط بات ہے۔ جہاد کی آیات سے یہ نظام خراب نہیں ہوتا، ان آیات سے نظام امن آتا ہے۔ نبی تو دفاع کے یہ جہاد لڑتا رہا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، ہٹلر نے کون سی جہاد کی آیتیں پڑھی تھی جس نے لاکھوں انسانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے تھے؟ جنگ آزادی اول میں جب امریکہ، جنگ عظیم اول میں جب امریکہ نے جرمن پر ایٹم بم برسائے، اس وقت اس نے کون سی آیتیں پڑھی تھی جہاد کی؟ آیتیں پڑھنے کے ساتھ انسان دہشت گرد نہیں ہوتا۔ تمہارے ظلم و ستم کی وجہ سے دنیا کے انسان دہشت گرد ہوتے ہیں۔ اسلام تو امن کا پیغام سکھانے آیا ہے۔ حرب بسوس مدینہ طیبہ میں اوس اور خزرج کی جنگ ہے۔ یہ اوس اور خزرج دو عرب قبیلے ہیں، بتا چکا ہوں یہ عرب قبیلے دونوں یمن سے آئے ہیں، یمن سے۔ اوس اور خزرج مدینہ میں انصاری قبیلے یہ یمن سے آئے ہیں۔ اور شجرہ نسب جوڑوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی شادی قبیلہ بنو جرہم سے ہوئی، اور قبیلہ بنو جرہم یمنی ہے۔ قبیلہ بنو جرہم یمنی ہے، وہ خطہ حجاز میں آ کر آباد ہوئے، تو یہ خطہ حجاز والے عربی بولنے لگ گئے تھے، اسماعیل علیہ السلام بھی عربی بولنے لگے۔ ادھر سے سلسلہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماں کے لحاظ سے یمن سے ملا، اور جنہوں نے اب کے راستے میں پلکیں بچھائیں، جن انصاری صحابہ مدینہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دل بچھائے، دل فرش راہ کیے، وہ بھی یمنی ہیں، وہ بھی یمنی ہیں۔ آج دنیا کیا کس طریقے سے فتن کا نظام بنا رہی ہے دوستو۔ بہرحال الایمان من الیمن، الحکمت من الجمن، اور رکن یمانی، رکن یمانی 70,000 فرشتے ہر وقت رکن یمانی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو بندہ جا کے استلام کرتا ہے رکن یمانی کا، اور جو دعا کرتا ہے وہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ یہ رکن یمانی پہ کھڑے ہو کے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان من الجمن الحکمت من الجمن، ایمان بھی یمنیوں کا ہے اور حکمت بھی۔ آپ کو پتہ ہے ڈرون حملے کی زد میں دنیا کے دو ملک آئے، ایک یمنی بچا رہے تھے، ایک ہم۔ جہاں ایمان ہوتا ہے حملے وہاں ہوتے ہیں، تو شیطان بھی ادھر ہی حملے کرتا ہے۔ بعض ساتھی پوچھتے ہیں نا، میں نماز پہلے پتلی پتلی پڑھتا تھا تو کوئی خیال ایسے ویسے نہیں آتے تھے، اب میں نماز کا پابند ہو گیا ہوں تو بڑے عجیب عجیب خیال آتے ہیں۔ بھائی یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، شیطان کو پتہ ہے خیال کدھر لانے ہیں، اسے پتہ ہے اب یہ ایمان والا بننا شروع ہو گیا ہے نا، ادھر جہاں نظام نہیں ہوتا ادھر خیال کدھر آئے، وہ تو اس کا اپنے شاگرد ہو چکے ہوتے ہیں۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے۔ یہ اوس اور خزرج دونوں قبیلے ہیں، دونوں رشتہ دار ہیں، اباؤ و اجداد ان کے ایک ہیں، آپس میں لڑتے ہیں۔ لڑتے کیا ہیں؟ بات کیا ہے؟ حرب بسوس، عربی زبان میں بسوس کہتے ہیں انڈے سے جب تازہ تازہ چوزا نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ وہ ادھر چلا گیا تھا اور ان لوگوں نے یوں مارا تو وہ مر گیا، تو انہوں نے ان کا بندہ قتل کر دیا، انہوں نے اس کا قتل کر دیا۔ 100 سال پرانی جنگ تھی حرب بسوس۔ بعض رات نے کہا کہ اونٹ کے چھوٹے بچے کو بھی بسوس کہتے ہیں، اس وجہ سے لڑائی ہوئی۔ بہرحال جس وجہ سے بھی ہوئی، دونوں طرف سے بہت بندے مارے گئے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دور آیا، نورانی دور آیا۔ اسلام تو دلوں کو جوڑنے آیا ہے، لوگوں کو جو آپس میں ناراض تھے ان کو ملانے آیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے آخرت میں سب سے زیادہ اللہ کے سامنے سفارش کرنے والی کون سی چیز ہوگی؟ صلہ رحمی، امانت، قرآن کی تلاوت۔ صلہ رحمی، امانت، جس نے امانت پہ خیانت نہیں کی، اور امانت کا موضوع بہت وسیع ہے۔ صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ ہوتی ہے، صلہ رحمی ان کے ساتھ ہی ہوتی ہے جو قطع تعلقی کرتے ہیں، جو ہمیں ہدیے دیں انہی کے ساتھ صلہ رحمی۔ تو یہ تو ہے صلہ رحمی، وہ جو قطع تعلقی کرے اس کے ساتھ صلہ رحمی ہوتی ہے۔ بہرحال آپ کا نورانی دور آیا مدینہ طیبہ میں۔ یہ اوس اور خزرج، یہ جو کئی سال سے لڑائیاں کر کے، بعض نے تاریخ نے 100 سال، بعض نے 40 سال لکھے ہیں، اور سینکڑوں بندے ایک دوسرے کے مار چکے ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی بیان سنا، ایک ہو گئے، جو ایک دوسرے کی
جان لینے کے لیے صبح تیاری کر کے مورچے پکڑتے تھے، آج ایک دوسرے کی ہمدردی کے لیے انتظار کرتے ہیں۔ یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہوا، قرآن کی تعلیم سے ہوا، ایک ہو گئے۔ دوسرے دو قبیلے جو بنو قریظہ اور بنو نذیر ہیں مدینہ یہودیوں قبیلے، وہ تو ادھر سے آئے تھے، شام سے آئے تھے، ادھر بادشاہ سے ڈر کے ادھر آتے ہیں، یہ ڈرتے رہتے ہیں، سفر کرتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، سفر کرتے رہتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نورانی کتاب نازل ہوئی اور پہلا حکم اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم علم، کہ آپ تعلیم دیں، سکھائیں، اور تعلیم آکسفورڈ یونیورسٹی نے بھی فلاں نے بھی تعلیمی نظام دیا، ٹھیک ہے کچھ ہوگا، لیکن اختلافات بھی بہت۔ جو خالق کائنات نے تعلیمی نظام دیا، دشمن نے اس کو کیا سیکھنا ہے، مسلمان بھی اس کو نہیں سیکھتے، اس کو بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ کیا دے گا ہمیں، کیا اسلام ہمیں کیا دے گا، کیوں نہیں اسلام نے ہی سب کچھ دیا، سب کو اسلام نے دیا۔ قرآن مجید نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان فرمائی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جہان والوں کے لیے رحمت۔ ادھر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں پر احسان کیا، ادھر فرمایا جہان والوں کے لیے رحمت۔ کیا مطلب ہے؟ جنہوں نے مانا ان کے لیے تو نبی رحمت ہے ہی ہے، دنیا کے لحاظ سے اس کی تعلیمات پر عمل کریں۔ گناہگار دنیا سے چلے گئے، سرکار دو جہاں سفارش کریں گے اور آپ کی سفارش کی برکت سے بخشش ہو جائے گی۔ آپ ایمان والوں کے لیے تو رحمت ہیں ہی، لیکن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا کیا مطلب ہے؟ کہ پوری جہان کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، پورے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ کیا مطلب؟ جب اس ایمان والے میں، محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم، اس اسلامی شریعت کے ماننے والے میں اسلام آتا ہے تو اس میں پھر سب سے پہلی بات انسانی ہمدردی آتی ہے۔ انسانی جب ہمدردی آتی ہے، انسانی ہمدردی جب آتی ہے تو بلا وجہ یہ کافر کو بھی قتل نہیں کرتا۔ بھائی مشہور بات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک یہودی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرامت کے طور پر اللہ نے بہت طاقت عطا کی تھی، کرامت ہے جی۔ بھائی جو در خیبر گرایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اکیلا، اور بعد میں جب اٹھا کے سائڈ میں رکھنا ہوا تو سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑا اس دروازے کو اور سائڈ میں رکھا نا جی۔ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی عطا ہے۔ ارے معلوم تجھے در خیبر اڑایا کس نے؟ کون سی تعلیم پڑھ کے یہ بہادر بنے؟ کون سی تعلیم پڑھ کے یہ سخی بنے کہ کوئی ذوالنورین اور سخی کہلایا، کوئی عادل اور کیا حکمران کہلایا؟ یہ ساری خوبیاں من حضرات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے، آپ کی صحبت سے ان کو نصیب ہوئی ہیں۔ ہاں، کوئی صدیق بن گیا، کوئی عادل ہے، عدل و حریت کا بادشاہ عمر بن گیا، کوئی سخیوں کا بادشاہ عثمان بن گیا، اور کوئی بہادر بنا۔ کیسا کہ اللہ نے یوں عطا کیا۔ وہ یہودی نے گستاخی کی، اس یہودی نے گستاخی کی نا، تو پھر نبی سے پوچھنے نہیں چلے گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ حضور حکم کیا ہے؟ وہ آپ کی گستاخی کر دی ہے یہودی نے، حکم کیا ہے؟ ادھر ہی گرا دیا، کیوں میرے پیغمبر کی تم نے گستاخی کی ہے؟ اس نے جیسے نیچے گرا تو تھوک دیا، حضرت علی ہٹ گئے۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ اب تو غصہ زیادہ ہونا چاہیے تھا کہ پہلے صرف تمہارے نبی کی گستاخی کی، اب تمہارے اوپر تھوک دیا۔ اس نے کہا پہلے میرا غصہ خالص اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تھا، اور جب تم نے تھوک دیا تو میرا نفس درمیان میں آ گیا کہ اس کو خوب مارنا چاہیے، تو نفس کی بات تو نہیں ماننی، پیچھے ہٹ گیا ہوں۔ وہ کہنے لگا جی یہ ایسے لوگ ہیں، مجھے جلدی سے لے جاؤ اپنے سرکار کے پاس، میں بھی آپ کے خادموں میں، غلاموں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ اسلام تو یوں اعتدال دیتا ہے۔ بھائی کرد قوم، فلاں قوم، صحابہ انڈونیشیا، یہ سارے علاقے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے، یہ چین والے صحابہ کے کاروبار کو، ان کی امانت دیانت کو دیکھ کے یہ جزیرے جو ہے مسلمان ہو گئے۔ اسلام ایک ہمدردی کا مذہب ہے، کوئی اس کو صحیح نہ اپنائے تو ایک الگ بات ہے۔ بھائی کوئی داڑھی رکھ کے کوئی زیادتی کرے، دہشت گردی کرے، فلاں کرے، اور اس کو اسلام کے کھاتے میں ڈالے، ایسا نہ کہو، ایسا نہ کرو۔ اسلام ایسی بات نہیں سمجھاتا جیسے وہ بعض لوگ وہ تماشے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ہم سب گنہگار ہیں دوستو، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں تنقید سے بے نیاز شخص ہوں، قرآن اور حدیث کی بات کرنا پسند کرتا ہوں، اور اپنے اسلاف اساتذہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات۔ آپ ذرا غور کریں،
سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارا بیان کرنے والا دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے آپ کے علاوہ؟ آپ سے اونچا اللہ ہے، آپ پیغمبروں کے بھی امام ہیں جی، سید کونین ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے دوستو، پیغمبروں کا امام ہونا۔ ہاں، آپ سے اونچا کوئی بیان کرنے والا، آپ کا بیان حق و صداقت پر مبنی، اخلاص پر مبنی، تقوی طہارت پر مبنی، للہیت پر مبنی، ساری خوبیاں آپ کے بیان میں ہیں، اور آپ کی بات کو صحابہ سے زیادہ کوئی پیارا سننے والا نہیں ہو سکتا، کوئی پیارا سننے والا صحابہ سے پیارا سننے والا نہیں ہو سکتا۔ کیسی کیسی قربانیاں دی دوستو، آپ کے ہزاروں بیانات سنے گئے، صحابہ کرام نے سنے، مجھے تو تاریخ اسلام میں ایک بیان بھی ایسا نہیں ملا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیان کیا اور صحابہ اٹھ کر رقص کرنے لگ گئے ہوں، ناچنے لگ گئے ہوں، صحابہ ناچنے لگ گئے ہوں، رقص کرنے لگ گئے ہوں۔ کہاں سے لائے ہو شریعت؟ اور ناچنے کا دل تمہیں چاہتا ہے تو جاؤ نا بازاروں میں، ادھر ناچو، اور اس ناچنے کو گناہ سمجھو۔ ناچنے کا دل چاہتا ہے، مسجدوں کو رقص کہاں بنا دیا گیا کہ ہمیں حال طاری ہو گیا، اور اپنے ناچنے کی خواہش کی تکمیل کو اسلام کے حوالے، اسلام کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں دوستو، اسلام وہ ہے جو اللہ سے ملا، اللہ کے حبیب سے ملا، سید کونین کے جماعت شاگرد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا ہے۔ تو بات یہ کر رہا ہوں دوستو، افسوس کی بات، تعلیم یہ اسلام کا زیور ہے، مسلمانوں نے سیکھی، دنیا کو سکھائی، آپ نے حکم بھیجے صحابہ کرام کو، زبانیں سیکھی، ہر جگہ میں پہنچے، اور بہت ساری جگہوں میں جنگ بھی نہیں ہوئی، دیکھ کے وہاں کے لوگوں نے دیکھا، سبحان اللہ یہ لوگ ہیں۔ پھر قرآن نے تو پہلے بھی بتایا ہوا تھا، فلسطین والوں کو دیکھنے کا شوق تھا، یہودیوں کو دیکھنے کا شوق، جب دیکھا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایمان لے آئے۔ ہاں، فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، نبی کی جماعت کی علامت یہ ہوگی، پیارے نبی کی پیاری جماعت کی علامت یہ ہوگی کہ ان کے چہرے سجدوں کی وجہ سے چمکتے ہوں گے۔ سجدہ چیز ہی ایسی ہے دوستو، جو بندہ بھی نماز کا پابند ہے اور تنہائی میں لمبے سجدے کرنے والا ہے، تنہائی میں، اللہ کو سجدہ بہت پسند ہے نا۔ ہاں، حدیث میں آتا ہے جیسے اللہ کی گودی میں ہے کوئی انسان سجدہ کر رہا ہے تو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ صحابہ سے پوچھا حضور اللہ کے قریب بندہ کیسے ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ قریب جہاد میں بھی ہوتا ہے، شہید بھی قریب ہوتا ہے، لیکن ایک قریب ہونے کی اور بھی بات بتاتا ہوں جو ہمارے جیسے کمزوروں کے لیے ہو گئی نا گویا بات۔ فرمایا اللہ کے قریب وہ بھی ہوتا ہے جو تنہائی میں، جس کمرے میں آپ ہوں اور آپ کا رب ہو اور کوئی نہ دیکھتا ہو، اور صدق کے دل سے سجدے میں گر جاؤ، اخلاص کے ساتھ کہو میرے رب تو اتنا مہربان ہے، بار بار تو اعلان کرتا ہے کہ میں بڑا مہربان ہوں، تو تیرے در پہ آیا ہوں، اپنے ماضی کی پوری گندی زندگی لے کے آیا ہوں، توبہ کے لیے آیا ہوں، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ سجدے ہوں لمبے ہوں، تنہائی میں ہوں، تو سجدہ نماز انسان کو نورانیت، دل دماغ صاف ستھرا سب کچھ عطا کرتی ہے۔ بات کر رہا ہوں دوستو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوئی جماعت، اور دنیا کو کیسا پیارا نظام دیا وغیرہ۔ اب افسوس کی بات سمجھیے آپ نے، پوری دنیا میں تعلیم کے لحاظ سے، دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، اول نمبر یہودی اس وقت کی رپورٹ، اور زیرو ہونے کے اعتبار سے، دنیاوی تعلیم کچھ نہ ہونے کے اعتبار سے اول نمبر پاکستان ہے۔ پاکستان کیوں نہیں علوم عصریہ میں ترویج؟ مدرسوں کے پیچھے لگ رہتے، تم انگریزی کیوں نہیں پڑھاتے، تم فلان کیوں نہیں پڑھاؤ؟ یار یہ کچھ نہ کچھ تو کر ہی رہے ہیں نا۔ اور کسی نے تمہیں یہ نہیں کہا کہ باہر سے حافظ صاحب منگوا لو، قاری صاحب منگوا لو، مفتی صاحب منگوا لو، شیخ الحدیث منگوا لو، خطیب منگوا لو، مبلغ منگوا لو، قاری صاحب منگوا لو۔ کس نے کہا ہے؟ یہاں تو خود ڈھیر لگے ہوئے ہیں علماء کے، قاریوں کے، ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، اسپتالوں کی ضرورت ہے، جو بھائی کام کے بندے ہوتے تو سی بیک بار والوں کو، انجینئروں کو ٹھیکے دینے سے نیل۔ پاکستان زیرو۔ کیوں نہیں آپ علوم عصریہ میں آگے بڑھتے؟ کس نے منع کیا ہے؟ ضرور بڑھنا چاہیے، اور اپنی نوجوان نسل کو آگے پہنچانا چاہیے۔ اسلام تو منع نہیں کرتا ہے، خود پیچھے چلے گئے ہیں۔ بھائی مولوی صاحب تو روتا رہتا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں، ہمارے علماء بھی، اساتذہ بھی، کہ آپ میٹرک تک تعلیم کو لازم کریں، کوئی بندہ بھی مستثنا نہ ہو، کوئی
کوئی بندہ مستثنا نہ ہو، میٹرک کی تعلیم لازم ہو، اور اس میں ناظر قرآن ہو، ترجمے کے ساتھ قرآن ہو، ضروری ایک آدھ حدیث کی کتاب ہو، دینیات ہو، ارکان اسلام اس میں آ جائیں، انگریزی پڑھائیں، فرانسیسی پڑھائیں، جو مرضی ہے پڑھائیں، لیکن میٹرک تک ایک طالب علم جو سکول سے نکلے یا مدرسے سے نکلے وہ مسلمان ہونا چاہیے، اس کے اوپر کوئی مخالف ہوا کا جھونکا اثر نہ کر سکے۔ کون منع کرتا ہے؟ ماشاءاللہ اب بات سمجھ میں آئی کہ مدارس نے تو میٹرک لازم کر دی، لیکن حکومت کو اللہ پاک جزائے خیر دے، جو اچھی بات ہونی چاہیے اس کا جزائے خیر بھی ہو کہ میاں بلیغ الرحمان صاحب جو وزیر تعلیم ہیں انہوں نے کوشش کی ہے کہ 10ویں 12ویں تک قرآن مجید ناظرہ 5ویں کلاس تک اور 10ویں 12ویں تک مکمل ناظرے کی تعلیم، ترجمے کی تعلیم، اور مکی صورتیں اور مدنی صورتوں کو الگ کیا ہے۔ اللہ پاک اس ہمت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ میں آپ کو اس لیے دعاؤں کی درخواست کر رہا ہوں کہ اس ملک میں، یہ اسلامی ملک ہے، اس ملک میں آپ کوئی اسلامی کام کرنا چاہیں تو اس کے لیے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، اور اسلامی ملک میں کوئی اور کام کرنا چاہو تو 1 منٹ میں 10 صحت ہوتے ہیں اور بل پاس ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے، بڑی ہمت ہے، اور میاں صاحب نے بھی اس کے اوپر، وزیر اعظم صاحب اللہ ان کو صحت دے، جزائے خیر دے، جو بندہ اچھا کام کرے اس کی یہ حق ہے، لیکن آگے اس کو نافذ کرنا ہے، صرف کاغذوں کی فعل نہ ہو۔ دوستو یہ ضرور چیز ہے، ہم مسلمان ہیں، اور باقی بات انشاءاللہ اگلے جمعے کو کریں گے۔ اللہ دین کی سمجھ اور